حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ التکاثر سے گزر رہے تھے۔ کل ہم نے جہنم کے بارے میں ٹچ کیا تھا اور آج ہم نے پلان بنایا تھا کہ جہنم سے بچنے کے لیے کچھ پروجیکٹس بنائیں گے اور جہنم سے بچنے کے لیے کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں اور کیا چھوٹے چھوٹے اعمال ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے سوچا تھا۔ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ یعنی تم لوگ ضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ الجحیم یہی کی ورڈ ہے اس صورت کے اندر، جس سے بچنے اور جسے دور رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو اس جہنم سے بچنے کا ایک طریقہ اور ایک جو ہے کام ہم یہ کر سکتے ہیں جو سب سے زیادہ کارگر ہو سکتا ہے، وہ ہے استغفار۔ زندگی میں استغفار ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے کیے ہوئے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، جس کو ہم دوسرے ورڈ میں توبہ بھی کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے انسان ہونے کے ناطے گناہ تو کچھ نہ کچھ ہوتے رہتے ہیں۔ ان گناہوں کو مٹانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ان طریقوں میں سب سے زیادہ کارگر جو نسخہ ہے اور کارگر جو علاج ہے، جو ٹریٹمنٹ ہے، وہ ہے استغفار یا توبہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ریئل میں کچھ چینجز چاہتا ہے، ریئل میں کچھ تبدیلی چاہتا ہے، تو ایک کام یہ کر سکتا ہے کہ بھائی ایک پیپر لے لے اور تنہائی میں بیٹھ جائے۔ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ بھائی میرے اندر کون سے میجر سینس اور بڑے گناہ چھوٹے گناہ ہیں، ان گناہوں کی لسٹ بنائیں۔ یعنی اگر ریئل میں کوئی چیز آدمی اچیو کرنا چاہتا ہے، کچھ چینج ہونا چاہتا ہے، تبدیل ہونا چاہتا ہے، تو کچھ کرنا پڑتا۔ صرف سوچیں گے تو کبھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، صرف دماغ میں لانے سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ایکشن میں بندہ آتا ہے تو ہی کچھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک طریقہ، بہت سارے طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس جدید دور کے اندر ایک پیپر لے لیں اور اس پیپر میں اپنے گناہوں کے نام لکھیں۔ اب خیال آ سکتا ہے کہ بھائی میں گناہوں کا نام پیپر پہ لاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، معلوم ہوگا لوگوں کو؟ ڈر لگتا ہے۔ دیکھیے آپ، بھائی میرے گناہ اگر پیپر پر آ جائیں تو دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا، تو ایک ڈر لگ رہا ہے۔ حالانکہ یہ سارے کے سارے گناہ اللہ کو پتہ چل چکے ہیں۔ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو تو سب کچھ پتہ چل چکا ہے، لیکن اس اللہ کو پتہ چلنے کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی پیپر کسی ایک عام عبداللہ، عبدالجبار، عبدالغفار، عبدالستار کے ہاتھ میں اگر لگ جائے تو کیا ہوگا؟ ڈر لگ رہا ہے۔ ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اس پیپر پر اگر ہم ایک لسٹ تیار کریں کہ بھائی یہ پیپر میں میرے گناہ ہیں، یہ جنرلی میرے گناہ بار بار ہوتے رہتے ہیں اور بار بار یہ گناہ آسانی سے ہوتے جاتے ہیں، تو پیپر پر لکھنے کے بعد اس پیپر کو چولہے میں لے کر جائے اور اس پیپر کو چولہے میں اپنے چولہے پر رکھ کر اس پیپر کو جلا دے اور یہ عہد کرے کہ آئندہ سے پھر ایسے گناہ میری زندگی میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ پیپر کو جلا دے، پیپر کو پھاڑ کر جلا دے، تو ایک طریقہ ہو سکتا ہے گناہوں سے بچنے کا، استغفار کرنے کا، توبہ کرنے کا۔ جب کچھ کرتا ہے نا بندہ پریکٹیکلی، تو وہ اس کی لائف میں ایفیکٹ کرتا ہے، اثر کرتا ہے۔ تو ہم ایک پروجیکٹ یہ بنا سکتے ہیں جہنم سے بچنے کا کہ انشاءاللہ ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اور توبہ اس انداز سے کریں گے کہ پھر دوبارہ اس کی طرف نہیں جائیں گے
اور اس پیپر کو جلا دیں گے. یہ زندگی میں پیپر ہمارا جل چکا ہے, خلاص. اس کے بعد یہ پھر دوبارہ یہ پیپر نہیں آ سکتا انشاءاللہ. تو ہم توبہ کر چکے ہیں. اور دوسرا طریقہ دعا, یعنی جہنم سے بچنے کی دعا ہے. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. اس دعا کو کانشیسلی پڑھیں گے انشاءاللہ, یعنی شعور کے ساتھ پڑھیں گے. بس ایسے ہی اللہم اجرنی, اللہم اجرنی, اللہم اجرنی, اللہم اجرنی, کچھ نہیں ہوگا اس سے. اللہ 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 سبحان 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 سبحان, کچھ نہیں ہوا اس سے. یہ لائف کا روٹین تو بن چکا ہے, لیکن اس روٹین سے کیا ہماری زندگی میں تبدیل آنے والی, کچھ نہیں ہو سکتا ہے. بھائی اللہ سے مانگنا ہے تو کانشیسلی مانگیں گے تو ہی اللہ دینے والا ہے. ہم بھیڑ میں کھڑے ہو کر اللہ کے نام پر روپیہ دو, روپیہ 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 دو, روپیہ روپیہ ایسا پھرتے رہیں گے تو کوئی بھی نہیں دے گا. لیکن کسی ایک کے سامنے کھڑے کہ بھائی اپنے دکھ کو اگر واقعی بتاتا ہے بندہ تو ضرور اس کو دینے والا دے دیتا ہے. تو ہم اس کے سامنے دعا تو کرتے ہیں, لیکن بس وہ الفاظ زبان پہ چلتے رہتے ہیں. وہ کیا مطلب ہے, کیا معنی ہے, میں کیا چاہ رہا ہوں, وہ دل میں نہیں آ رہا ہے. اس دعا ایسی دعا 70 سال کریں, 60 سال کریں, 80 سال کریں, تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. یہ نماز کے بعد بھی ہو سکتی ہے, نماز سے پہلے ہو سکتی ہے, اور سجدے میں ہو سکتی ہے, اور اسی طرح چلتے پھرتے ہو سکتی ہے. لیکن جب بھی کرتے ہیں تو کانشیس ہمارا ہونا چاہیے, یعنی شعور کے ساتھ ہونا چاہیے. تیسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, جو کہ بہت کم ہیں کرنے والے. ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. 7 وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے ہیں. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے, رجل, ایک آدمی ہے, ذکر اللہ خالیا, تنہا بیٹھا ہوا, کوئی نہیں اس کے ساتھ, کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے, اور وہ اللہ کو یاد کر کے آنکھیں نم کرتا ہے, اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو ایسا بندہ بھی وہ ہیل فائر سے بچ سکتا ہے. اور اب اس دور میں بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ, اس محفل میں بھی لوگ ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں کرتے رہتے ہیں. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ, اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, عصر کے بعد تنہا بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مسجد میں نہیں ہے, لیکن لمبی دعا کر رہے ہیں, گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں. ریئلی گڈ لک پیپل ماشاءاللہ. ایسے نوجوان ہیں اس مسجد کے اندر, اللہ ہم کو بھی ان جیسا بنائے ماشاءاللہ. ذکر اللہ خالیا, اکیلے بیٹھ کر لمبی دعائیں کرتے رہنا, یہ بھی جہنم سے بچنے کی علامت ہے. چوتھا کام صدقہ. یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے تو سیدھا سیدھا جہنم کو ٹھنڈا کرنے والا ہے, آگ کو ٹھنڈا کرنے والا ہے. آگ کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب سیدھا سیدھا جہنم سے نجات پانے والا ہے. صدقہ, چھوٹا 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 صدقہ. اب مان کے چلیے بھائی, جب کبھی مسجد کا اعلان ہوتا ہے, ایک 10 روپیز دوں گا میں, 20 روپیز دوں گا میں, 30 دوں گا میں, 50 دوں گا میں. کسی بھی غریب کا اعلان ہوتا ہے, ایک 10 20 میں دوں گا. کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو 10 روپیز کم سے کم دوں گا. یہ آپ اگر مان کے چلے نا تو ہی ہوتا ہے, ادروائز سڈنلی مائنڈ میں نہیں آتا. میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا, اعلان ہوتا ہے, سوچتا ہے دینا نہیں دینا, دینا نہیں دینا, فیس کا ٹائم آ گیا, جو ہے وہ رینٹ کا ٹائم آ گیا, بل کا ٹائم آ گیا, کرنٹ بل کا ٹائم آ گیا, فلاں فلاں فلاں, یہ سوچتے سوچتے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے, لیکن کچھ کر نہیں پاتا ہے. اور 5واں کام یہی صدقہ جاریہ. ایک صدقہ مطلب بس کیا کہتے ہیں اس کو, آن دا اسپاٹ ہوتا ہے, اسی وقت اس کا ثواب ملتا ہے, خلاص. اس کے بعد دوسرا صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ ایسا کام جو لانگ ٹائم تک ہمیں ثواب دینے والا ہے, لمبا ثواب دیتا رہتا ہے. کسی مسجد کی تعمیر میں ہم نے حصہ لیا, مسجد کی خریداری میں ہم نے حصہ لیا, کسی بورویل میں ہم نے حصہ لیا, کسی غریب کے مکان کی تعمیر میں ہم نے حصہ لے لیا, کسی غریب کو جو ہم نے کپڑے پہنا دیے. جس انداز سے ہم کر رہے ہیں وہ لانگ ٹائم ہونا چاہیے.
اب جنرلی لوگ سوال کرتے ہیں شیخ ہمارے والد صاحب کو انتقال ہوا، ہم ثواب جاریہ کے لیے کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، ثواب کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن کھانا کھلایا آپ نے 8,000 کا بکرا لا لیا، ذبح کر دیا، پھر 1-2 ہزار کا چاول لا لیا، وہ فلاں 12,000 آپ 15,000 آپ نے دعوت میں لگا دیا، رات میں سب کو کھلا دیا، اور رات میں کھانے کے بعد پھر صبح سویرے وہ سارا کا سارا جانے والا ہے. اذان کے بعد پھر سب نکلنے والا ہے، نماز کو آنے سے پہلے سب خالی کر کے مسجد کو آ جاتے، خلاص ثواب ہوتا ثواب. لیکن اگر وہی 6,000 میں اگر کسی مسجد میں 2 فین آ رہے ہیں تو لگاؤ 10 سال چلے، 10 سال تک ثواب ملتا رہتا ماشاءاللہ. 10 سال تک اگر اچھی کوالٹی کا فین لگا ہے نا، 15 سال میرے گھر میں فین لگا ہوا ہے، ہاں لگ بھگ یعنی 18 سال سے فین چل رہا بیچارہ، 18 سال سے فین وہی چل رہا ہے. دیکھو آپ سمجھے آپ، تو اگر ہم ایک اچھی کوالٹی کا فین لگا دیے مسجد کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اچھی کوالٹی کا لگاؤ آپ، 200 300 400 کا نہیں لگانا، سمجھے نا، اچھی کوالٹی کا لگانا. اور میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بھائی اچھی کوالٹی کیا ہو سکتی ہے، لگاؤ تو کم سے کم 20 سال تو چلا گا انشاءاللہ. تو آپ کے 12,000 سے 20 سال تک اگر میرے والد کو ثواب مل رہا ہے، ماں کو ثواب مل رہا ہے، یہ ہے صدقہ جاریہ. ایسا کریں گے انشاءاللہ تو جہنم سے بچنے کا ایک پروجیکٹ چھوٹا سا ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم اللہم اجرنی من النار دعا کر سکتے ہیں، ہم اکیلے بیٹھ کر دعا کر جو ہے آنسو بہا سکتے ہیں، صدقہ چھوٹے صدقہ کر سکتے ہیں، اور صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں. ان چیزوں سے ہم جہنم سے بچنے کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس جہنم سے بچنے کی توفیق فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.